السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری روزن زندہ سیزن 2 ایپیسوڈ 42 کا پارٹ 2. اس کا پارٹ 3 بھی آئے گا. رائٹر ہیں اس کی ملائکہ رفیع. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. میں اس وقت بھی اس کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو دبا لیا تھا کیونکہ میں نے غلطی سے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ ایک بری عورت ہے. تو آپ کو آنٹی سبی اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ اچھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف اچھی عورتیں پسند ہیں، لیکن دنیا میں تو بہت ساری اچھی عورتیں ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سب سے محبت کرتے ہو؟ محفین کے سوال نے شہزام کو ایک بار پھر لاجواب کر دیا. یقیناً شہزام ہمیشہ صبرین کو بد اور ظالم کہتا تھا. اگر دنیا میں بہت سی نیک عورتیں تھیں تو کیا وہ سب کو پسند کرتا تھا؟ نہیں. محفین نے منہ بسورا. تو پھر آپ کو آنٹی سبی کیوں پسند ہے؟ جب وہ بری تھی تب آپ کو وہ پسند نہیں تھی، اور جب وہ بری نہیں رہی تب آپ کو پسند آنے لگیں. شہزام نے محفین کو عجیب نظروں سے دیکھا. مجھے لگتا ہے تمہاری شکل ریحام سے ملتی ہے، لیکن تمہاری سوچ اس جیسی نہیں. تم بچپن سے ہی بہت چالاک اور زبان کے تیز ہو. لگتا ہے تم میری طرح ہو. تم بڑی ہو کر وکیل بن سکتی ہو. محفین دل میں بڑبڑائی. ویسے بھی وہ ریحام کی بیٹی نہیں تھی. مجھے آپ کی طرح نہیں بننا. گرینڈ ماں کہتی ہیں کہ آپ ایک کم ظرف آدمی ہو. میں کسی کم ظرف کی بیٹی نہیں بننا چاہتی. شہزام نے تلخی سے اپنی ناک کو چھوا. لگتا تھا کہ پورے آسٹریلیا میں سب نے اسے ایک کم ظرف انسان مان لیا تھا. تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو محفین. اس وقت میں بہت انتہا پسند تھا. اگر کسی سے محبت ہو تو اس کی اچھی اور بری دونوں باتوں کو قبول کرنا چاہیے. بدقسمتی سے میں نے یہ بات بہت دیر سے سمجھی. پلیز میری مدد کرو. نہیں. محفین نے بے رحمی سے انکار کر دیا. اگر میں آپ کی خاطر آنٹی سبی سے جھوٹ بولوں تو وہ مجھ سے بھی ملنا بند کر سکتی ہیں. چونکہ غلطی آپ کی ہے تو آپ کو خود ہی اسے ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن وہ مجھ سے ملے گی ہی نہیں. شہزام کے چہرے پر بے بسی چھا گئی. محفین نے اس کا چہرہ دیکھا جو کافی حد تک اس سے مشابہ تھا. وہ اس کی بیٹی تھی، اس لیے اسے تھوڑی ہمدردی محسوس ہوئی. ماما نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو پوری لگن سے چاہو تو وہ حاصل ہو سکتی ہے، اور ٹی وی پر بھی دکھاتے ہیں کہ اگر ایک مرد سچی محبت کرے اور مسلسل محنت کرے تو وہ عورت کا دل جیت سکتا ہے. آپ خود اس پر غور کرنا چاہیے. یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی. شہزام حیران رہ گیا. اسے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک دن ایک ننھی بچی اسے رشتوں کے بارے میں مشورہ دے گی، لیکن جب اس نے اس بات پر غور کیا تو اسے یہ مشورہ کافی معقول لگا. اسے سبی کا دل جیتنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے. شاید وہ کسی دن اسے معاف کر دے. رات کے کھانے کے بعد شہزام نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنے ڈرائیور سے کہا کہ اسے ہیکٹ انسٹیٹیوٹ لے جائے. زخم کی تکلیف کے باوجود وہ جھک کر نیچے والے چوراہے پر موم بتیاں رکھنے لگا تاکہ لفظ سوری بنایا جا سکے. جب بھی وہ جھکتا اس کی زخم کی تکلیف بڑھ جاتی، مگر وہ صبر سے برداشت کرتا رہا. بالآخر جب اس نے موم بتیوں کو جلایا تو آس پاس کے لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے. ایک لڑکا شہزام کے قریب آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا. انکل، آپ پھر سے آ گئے. چند سیکنڈ میں شہزام نے پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو صبرین کے پڑوس میں رہتا تھا. وہ اس سے پہلے بھی کئی بار مل چکا تھا. ہاں، میں نے اسے ناراض کر دیا تھا. اوہ، لیکن موم بتیاں جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لڑکے نے سر جھکا کر کہا. وہ تو کل صبح ہی یہاں سے شفٹ ہو گئی تھی. میں نے ان سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گی. شہزام کے ہاتھ سے لائٹر نیچے گر گیا. اس کا دماغ سن ہونے لگا. وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ صبرین یوں اچانک چلی جائے گی. کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ اب اس سے کبھی نہیں ملنا چاہتی؟ یہ سوچ کر شہزام کے دل میں ایک شدید تلخی چھا گئی. لڑکے نے شہزام کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا، میری ماں کہتی ہیں کہ آپ دونوں سب سے بدقسمت جوڑے ہیں جنہیں انہوں نے دیکھا ہے. آپ ہر ماہ کئی بار لڑتے ہیں. شاید اس بار وہ آپ سے جھگڑ کر تھک چکی ہیں. بہتر ہے کہ گھر چلے جاؤ اور موم بتیاں جلانا بند کرو، ورنہ آگ لگ سکتی ہے. یہ کہہ کر لڑکا وہاں سے چلا گیا. شہزام نے اوپر نظر اٹھائی اور اس اپارٹمنٹ کی طرف دیکھا جہاں صبرین کبھی رہتی تھی. اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری. شہزام کو ایک بار پھر رات بھر نیند نہیں آئی. صبح جب وہ اٹھا اور کپڑے پہنے تو اچانک دروازے پر زارون کی زوردار دستک گونجنے لگی. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، زارون طوفان کی طرح اندر گھس آیا. اس کے چہرے کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے اور اس کی دلکش آنکھوں میں غصے کی شدت بھری ہوئی تھی. شہزام سوری،
تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم نے میرا سے تعلق ختم کر دیا ہے؟ تم نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ تم دونوں کبھی دوبارہ ساتھ نہیں آؤ گے۔ کیا تم انسان بھی ہو؟ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے اور تم اسے یوں اذیت دے رہے ہو۔ زارون کے شور شرابے سے شہزام کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ کیا شاہ فیملی نے ابھی تمہیں چھوڑا ہے؟ ظاہر ہے میں سیدھا میرا سے ملنے گیا تھا اور اس نے ایک بار پھر اپنی کلائی کاٹ لی ہے تمہاری وجہ سے۔ شہزام مجھے تمہیں جان سے مار دینے کو دل کر رہا ہے۔ غصے میں بھپڑتے ہوئے زارون نے انگلی اٹھا کر شہزام کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے ہی وہ اغوا کے معاملے میں کافی تکلیف اٹھا چکی ہے۔ جب مجھے شاہ فیملی نے قید کیا تھا تو میں سمجھا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، لیکن تم نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیا کہ یہ سب میرا کی سازش تھی۔ کسی احمق کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ میرا ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ زارون کی باتیں سن کر شہزام کو ایسا غصہ آیا کہ وہ الفاظ ہی تلاش نہ کر سکا۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ صبرین اسے ہمیشہ اندھا کیوں کہتی تھی۔ شاید اس لیے کہ جب بھی صبرین اسے کسی بات پر الجھتی تو وہ بالکل بھی ویسے ہی برتاؤ کرتا جیسے زارون کر رہا تھا۔ شہزام کا دل چاہا کہ وہ زارون کے سر پر ہتھوڑا مار دے۔ زارون، یہ حقیقت ہے کہ اس معاملے میں صبرین اور شہریز کا کوئی ہاتھ نہیں۔ تم ہمیشہ صبرین کی طرفداری کرتے ہو۔ تم اس کے جادو میں اتنے جکڑ چکے ہو کہ تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں رہی۔ زارون زور سے چلایا۔ شہزام کی کنپٹیاں دھک دھک کرنے لگیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، بس بہت ہو گیا۔ تم جتنا مرضی مجھے قائل کرنے کی کوشش کرو، میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب میرے دل میں میرا کے لیے کوئی جذبات باقی نہیں رہے تو میں اسے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ میں ہمیشہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آئندہ جب تم اس سے ملو تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، چاہے تم میرے سامنے گھٹنوں کے بل بھی آ جاؤ، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ بہت خوب شہزام، زارون نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، آج کے بعد میں زارون شاہ تمہیں اپنا دوست نہیں مانتا۔ چونکہ تمہیں میرا کی پرواہ نہیں، میں میرا کا خیال رکھوں گا۔ میں اس کی باقی زندگی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے پر زور سے لات ماری اور غصے میں باہر نکل گیا۔ شہزام نے مایوسی سے اپنا ماتھا مسلا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اور زارون کی دوستی یوں ایک عورت کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، مگر اس بار وہ کسی کو بھی اپنے رشتے پر اثر انداز یا بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اسے واضح ہونا چاہیے۔ شاپنگ مال میں میرا آرام سے خریداری کر رہی تھی جب اچانک ایک موٹا اور بدتمیز آدمی اس کا بازو پکڑ کر بولا، ہیلو میرا، تم خریداری کر رہی ہو؟ تمہیں جو چاہیے میں خرید دوں گا، بس تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ۔ مسٹر ارسل، چھوڑیے مجھے۔ میرا نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور اس کا معصوم چہرہ خوف سے بھر گیا، مگر ارسل کو اس کی مزاحمت اور زیادہ پرکشش لگی۔ اتنے نخرے کیوں کر رہی ہو؟ پہلے شہزام اور تنویر تمہاری حفاظت کرتے تھے، لیکن سنا ہے کہ اب وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتے۔ شہزام نے تو باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ تم سے کبھی دوبارہ نہیں ملے گا، لیکن مجھے آسٹریلیا کے امیر ترین آدمی کی سابقہ عورت میں خاصی دلچسپی ہے۔ ارسل، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، مجھے چھوڑ دو، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ میرا نے عاجزی سے التجا کی۔ ارسل اس کی نرم آواز سن کر اور زیادہ مدہوش ہو گیا۔ جانے من، تمہاری آواز بہت پیاری ہے، میں خاص طور پر تم سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے بیڈ پر بلا رہی ہو۔ چلو، میں آج تمہیں ہر حال میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ زبردستی اسے کھینچنے لگا، تبھی ماریا نے یہ منظر دیکھ لیا۔ جیسے ہی ارسل نے میرا کو تقریباً اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا، ماریا تیزی سے دوڑ کر آئی اور ایک زوردار لات مار کر اسے دور دھکیل دیا۔ پھر وہ جلدی سے میرا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ حرام زادے، تم نے مجھے لات ماری! ارسل چیخا اور غصے میں اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں ماریا کے پتھر جیسے سنجیدہ چہرے پر پڑی، اس کا گلا خشک ہو گیا۔ کیا تم لیونا کی ہو؟ فوراً دفع ہو جاؤ، ماریا نے سختی سے کہا۔ ارسل نے غصے سے ماریا کو گھورا، مگر وہ بے بس تھا۔ آخرکار وہ شہزام کو ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، جو لیونا کا سربراہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ لیونا کا کوئی فرد اب بھی میرا کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیا شہزام نے ماریا کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ ارسل کے چلے جانے کے بعد ماریا نے فوراً میرا کو اٹھایا۔ کیا آپ ٹھیک ہے مس میرا؟ یہ میری غلطی ہے، میں چند دن پہلے ہی آسٹریلیا واپس آئی ہوں اور مجھے توقع نہیں تھی۔ ماریا، میں تمہاری شکر گزار ہوں، اگر تم نہ آتی تو شاید میں آج عمارت سے چھلانگ لگا دیتی۔ میرا نے ماریا کو گلے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اب جب کہ سب جان چکے ہیں کہ میں اپنی طاقت کھو چکی ہوں، بہت سے لوگ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
ماریا یہ سن کر دل گرفتہ اور غصے سے بھر گئی۔ شہزام سوری واقعی بہت ظالم ہے، آپ اسے 10 سال سے زیادہ عرصے سے جانتی ہو، اگر وہ آپ کو نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، مگر اسے یہ سب پبلکلی طور پر کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چھوڑو ماریا، اگر شہری کو پتہ چلا کہ تم واپس آ گئی ہو تو وہ تمہاری نسیں تک کاٹ دے گا۔ میرا نے گھبرا کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، جب وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو تمہیں تو بالکل بھی نہیں بخشے گا۔ ماریا نے خوف سے کانپتے ہوئے یاد کیا کہ شہزام نے پہلے بھی اسے لیونا سے نکالنے کا سوچا تھا۔ ماریا، میرے قریب مت آؤ، اگر شہری دوبارہ صبرین کے ساتھ آ جاتا ہے تو یاد رکھنا کہ تمہیں صبرین کو خوش کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ میرا نے فکر مندی سے کہا، میرے ساتھ رہنا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ماریا کا دل بھر آیا۔ عوام ہمیشہ لیونا کے لوگوں سے خوف زدہ رہتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ محض سوری فیملی کی ایک باڈی گارڈ تھی جس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ صرف میرا ہی تھی جو اسے ایک اچھے دوست کی طرح دیکھتی تھی، یہاں تک کہ آج بھی میرا واقعی اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ چلی جاؤ، میرا نے اسے آنسو بھری آنکھوں سے دھکیل دیا۔ ماریا کے جانے کے بعد میرا نے کسی کو فون کیا، وہ جا چکی ہے۔ پارکنگ لاٹ میں ماریا ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ ایک درمیانی عمر کا چشمہ لگائے آدمی اچانک اس کے قریب آیا۔ مس ماریا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم کون ہو؟ دفع ہو جاؤ، ماریا نے غصے سے کہا، مگر وہ آدمی اس کے راستے میں کھڑا رہا اور ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لیونا کی ممبر ہو، لیکن کیا تم ہمیشہ شہزام کی غلام بن کر رہو گی؟ ماریا چونک گئی۔ اوپری منزل پر میرا نے ایک کپ کافی منگوایا تھا، وہ آہستہ آہستہ چمچ سے جھاگ ہلا رہی تھی جیسے کسی گہرے خیال میں گھومو۔ کیفے میں ہلکی ہلکی موسیقی بہتے پانی کی طرح فضا میں تحلیل ہو رہی تھی، مگر اچانک دھن بدل گئی۔ ایک سحر انگیز دل کو چھو لینے والی میلوڈی فضا میں گونجی جس نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ اگلے ہی لمحے ویٹر ایک شاندار 3 منزلہ کیک لیے نمودار ہوا جس پر نرمی سے جلتی ہوئی موم بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ سرخ جیم سے اوپر 2 الفاظ جگمگا رہے تھے، میری می۔ میرا کی نظریں بے اختیار کیک پر جم گئی، دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کے رک گئی ہو۔ روشنیوں کی مدھم چمک، موسیقی کی مدھر لہریں اور اس حسین سرپرائز نے ایک پل میں سب کچھ جادوئی بنا دیا تھا۔ میرا حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر اس نے زارون کو دیکھا جو ایک بڑے گلدستے کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بولا، میرا، براہ کرم مجھ سے شادی کر لو۔ سچ کہوں تو میں تمہیں بہت عرصے سے پسند کرتا ہوں، جب ہم کالج میں تھے، لیکن تب تم شہزام کے ساتھ تھیں۔ چونکہ شہزام تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، میں رکھوں گا۔ میں اس کی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن میں تمہیں بے پناہ محبت دوں گا اور یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ زارون، میرا لمحے بھر کے لیے الجھی، لیکن جلد ہی اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اداکاری کی۔ میں واقعی تمہارے قابل نہیں ہوں، بس کرو، میرے لیے تم دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت ہو اور میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ براہ کرم مجھے ایک موقع دو، ٹھیک ہے؟ میرا نے آخر کار سر ہلا دیا۔ اب جبکہ شہزام کے ساتھ دوبارہ تعلقات ممکن نہیں تھے، اس کے پاس زارون سے شادی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگرچہ وہ شاہ کارپوریشن کا وارث نہیں تھا، مگر کم از کم وہ اسے سوسائٹی میں بے عزتی سے بچا سکتا تھا۔ یہ بہت زبردست ہے میرا، شکریہ۔ زارون نے احتیاط سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے فوری طور پر ویڈیوز اور تصاویر بنا کر انہیں سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں زارون شاہ نے میرا کو پروپوز کر دیا کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا۔ واہ، میرا کتنی خوش نصیب ہے۔ شہزام نے ابھی اسے چھوڑا ہی تھا کہ فوراً زارون نے اسے پروپوز کر دیا۔ یہ سچی محبت ہے یا صرف ضد؟ شہزام سوری کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ خبریں تیزی سے وائرل ہو رہی تھیں، لیکن ان سب کے پیچھے میرا کے چہرے پر ایک دھیمی مگر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا ایک اچھی عورت ہے جو محبت کے قابل ہے، ورنہ شہزام اسے کبھی پسند نہ کرتا اور زارون اس کے لیے 10 سال تک انتظار نہ کرتا۔ کتنی جذباتی بات ہے۔ کیا میرا شہزام سوری سے بدلہ لینا چاہتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس نے زارون شاہ سے اتنی جلدی شادی کے لیے ہاں کیوں کہہ دی؟ یہ تو زبردست تھپڑ لگا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ شہزام سوری کو پچھتاوا ہو رہا ہوگا یا نہیں۔ برائٹن گارڈنز میں فریا صوفے پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ صبرین اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ جیسے ہی فریا نے یہ خبر دیکھی، وہ اتنی حیران ہوئی کہ چپس کھاتے ہوئے تقریباً اپنی زبان کاٹ بیٹھی۔ ارے زبی، ذرا یہ دیکھو، زارون، وہ چڑچڑا انسان میرا کو پروپوز کر چکا ہے۔
فریہ ہانپتی ہوئی آئی اور سیدھا صبرین کے پاس پہنچ کر بولی، بس کیا بتاؤں، زارون اور میرا کی جوڑی دیکھ کر تو میرا دل ہی خراب ہو گیا۔ صبرین نے حیرانی سے پوچھا، اب کیا کر دیا ان دونوں نے؟ فریہ نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، کتنی بری جوڑی ہے، جیسے مزیدار چاکلیٹ کیک پر کوئی اچانک جوتے کے نیچے لگی گندگی رکھ دے، یا جیسے سالگرہ کے کیک پر موم بتی بجھانے سے پہلے کوئی چھینک مار دے۔ صبرین نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، حد ہے فریہ، واقعی یہ سب مثال ان دونوں پر خوب جچتی ہے۔ صبرین نے آنکھیں جھپکائی، تمہاری نظر میں زارون اب کیک بن چکا ہے۔ فریہ نے پلکیں جھپکائیں، مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ برا آدمی نہیں ہے، چاہے اس کے الفاظ کبھی کبھار زہریلے ہی کیوں نہ ہو، اس کے دماغ میں کچھ گڑبڑ ہے، بالکل شہزام کی طرح۔ نہیں، بلکہ اس کی حالت شہزام سے بھی زیادہ خراب ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ شاہ فیملی اسے اتنی جلدی رہا کر دے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ شاہ خاندان اس وقت غصے سے آگ بگولا ہوگا۔ صبرین نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا پروپوزل کافی ہنگامہ کھڑا کر چکا ہے، یہ تو ٹاپ سرچز میں بھی آ چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا نے پیسے دے کر خود کو ٹاپ سرچز میں شامل کروایا ہے، فریہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ابھی چند دن پہلے ہی شہزام نے باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ میرا کے ساتھ کبھی دوبارہ نہیں ہوگا، اور اب میرا نے فوراً زارون سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کیا عورت ہے، یہ تو عام بات ہے نہیں؟ چونکہ شہزام نے اسے مسترد کر دیا، اس کے پاس زارون کو پکڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ صبرین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ شہزام کا رد عمل کیا ہوگا۔ ہاں، وہ یقیناً غصے میں جل رہا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میرا اس کے لیے ہمیشہ وفادار رہے گی، جبکہ حقیقت میں وہ بہت چالاک عورت ہے۔ سوری کارپوریشن کے دفتر میں جب شہزام کو زارون کے میرا کو پروپوز کرنے کی تصویر ملی تو اسے نہ حسد ہوا اور نہ ہی غصہ آیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، تاہم اس کی بھویں گہری سکڑ گئیں۔ شاید وہ اس بات پر حیران تھا کہ میرا نے زارون کے پروپوزل کو اتنی جلدی قبول کیسے کر لیا، جبکہ چند دن پہلے ہی وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ شہزام سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ کیا وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، یا پھر اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ اب شہزام سے کوئی امید نہیں لگا سکتی، اس لیے اس نے زارون کو پکڑ لیا۔ آخرکار چاہے خاندانی پس منظر ہو یا شکل صورت، زارون کیمبرا کے ٹاپ 5 ینگ ماسٹرز میں سے ایک تھا۔ یہ سوچ کر شہزام کو آخرکار احساس ہوا کہ وہ میرا کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ انہی خیالات کے دوران زارون نے اسے کال کی، کیا تم نے دیکھا، میں نے میرا کو پروپوز کر دیا ہے، چونکہ تم نے اس کی قدر نہیں کی، اب میں اسے اپناؤں گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ اچھا، مبارک ہو۔ شہزام نے کچھ لمحے سوچا اور پھر زارون کو مبارکباد دی۔ بہرحال یہ کوئی بری بات نہیں تھی، میرا اسے مزید تنگ نہیں کرے گی اور زارون بھی اپنی خواہش پوری کر لے گا۔ تمہیں غصہ نہیں آیا؟ زارون کو مایوسی ہوئی کہ اس کے اس عمل کا شہزام پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو میں کیا کروں اب جب کہ تم نے میرا کو پروپوز کر دیا ہے، کیا میں اسے تم سے چھین لوں؟ شہزام نے لاپرواہی سے کہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی محبت نہیں رہی، جب شادی کا وقت آئے تو مجھے دعوت نامہ بھیج دینا۔ یہ کہہ کر شہزام نے فون کاٹ دیا۔ زارون فون کی طرف دیکھتا رہ گیا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود ایک ٹھکرائی ہوئی عورت ہو جو بے صبری سے شہزام کے پچھتانے کا انتظار کر رہی ہو، جبکہ شہزام کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ جب زارون مایوس بیٹھا تھا تبھی اچانک مسٹر شاہ کی کال آ گئی۔ زارون اتنا گھبرا گیا کہ اس کا دل چاہا کہ فون ہی پھینک دے۔ اس وقت شاہ فیملی کی کال آنا ایسا ہی تھا جیسے موت کا فرشتہ اس کی جان لینے آ رہا ہو۔ فون کی گھنٹی بجنا بند ہوئی، لیکن فوراً ایک اور کال آ گئی۔ یہ سلسلہ بار بار دہرایا گیا۔ آخرکار کوئی راستہ نہ دیکھ کر زارون نے فون اٹھا لیا۔ دادا، تمہیں اب بھی مجھے دادا کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ نافرمان، مجھے تمہیں رہا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مسٹر شاہ غصے سے چلائے، میں نے تمہیں صبح ہی آزاد کیا تھا اور شام ہوتے ہی تم نے میرا کو پروپوز کر دیا۔ فوراً واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دادا، میرا واقعی بہت مظلوم ہے، اس بار مجھے اس کی حفاظت کرنی ہی پڑے گی۔ سمجھ نہیں آتا کہ آپ سب کو میرا سے اتنی نفرت کیوں ہے، زارون نے بے چینی سے کہا۔ صبرین تو ایک اجنبی ہے، لیکن آپ سب سے اس کی ہر بات پر یقین کر رہے ہیں۔ میں آپ کا سگا پوتا ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میرا اچھی ہے یا بری؟ بکواس بند کرو، بے وقوف۔ مسٹر شاہ گرجے، اگر تم نے میرا سے شادی کی تو دوبارہ شاہ خاندان واپس آنے کا سوچنا بھی مت۔ معاف کیجیے گا دادا، میں میرا سے شادی کر کے رہوں گا، زارون نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا۔ بہت خوب زارون شاہ، یاد رکھنا کہ تمہیں اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔
مسٹر شاہ نے غصے میں فون ایک طرف پھینک دیا. وہ اتنے ببھر گئے کہ قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتے. ڈیڈ حوصلہ رکھیں. ہارون نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی. زارون کا کردار ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق دیتا ہے. محبت میں اندھا ہو جانا انسان کو اپنی حقیقت سے دور کر دیتا ہے، جیسے زارون شاہ کی مثال ہے. زارون شاہ کو اپنے خاندان، دوستوں اور زندگی کے تجربات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا. وہ محبت کے خواب میں اتنا گم ہے کہ وہ اپنی حقیقت اور ارد گرد کی حقیقتوں کو نظر انداز کرتا چلا جا رہا ہے. اس کے دادا، والد اور دوسرے عزیز اسے سمجھا رہے ہیں کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس نے ان کی باتوں کو کبھی دل سے نہیں سنا. زارون کا یہ رویہ نہ صرف اس کی ذاتی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تکلیف دی. میرا کی چالاکیوں، جھوٹ اور دھوکے کو وہ محبت کی نظر سے دیکھتا رہا، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ہی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں عقل اور حقیقت سے کام لینا ضروری ہے. اپنی حقیقت سے منحرف ہو کر صرف خوابوں کا پیچھا کرنا انسان کو اپنی زندگی کے راستے سے بھٹکاتا ہے. دوسری بات، محبت میں جذبات سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. زارون کی کہانی ایک انتباہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں محبت اور عقل کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنے راستے سے نہ بھٹکیں اور صحیح فیصلے کر سکیں. پتہ نہیں میرا کی دیوانگی زارون کو کہاں تک لے جائے گی اور کس موڑ تک پہنچے گی، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا.